کو اپڈیٹ کریں کیونکہ قومی شاہراہوں پر آپ نے سفر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم اور بڑی پیش رفت یہ ہے کہ مرکزی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق وادی کشمیر کے بالائی علاقے اور جموں کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں رات دیر گئے ہوئی ہیں، جس کے بعد اب یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ مانسون مکمل طور پر 1 یا 2 دن کے اندر اپنی گرفت مضبوط کرے گا پورے جموں کشمیر کے اندر، جس کی وجہ سے پورے جموں اور کشمیر صوبے کے اندر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آنے والے 4 دنوں کے دوران۔ اور ابھی جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ جموں صوبے کے چند علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا سلسلہ آج صبح بھی جاری رہا، رات بھر بھی جاری رہا، اور یہ سلسلہ 3 سے 4 دن تک لگاتار چلے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش جو جموں صوبے کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے، اس میں ادھمپور کے اندر 47.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، کٹرا کے اندر 28.9 ملی میٹر، اور اسی طریقے سے بدرواہ کے اندر 14.4 ملی میٹر، اور پھر بدرواہ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں جموں کا جو پراپر علاقہ ہے وہاں پر 14.4 اور بدرواہ کے اندر 10.6 ملی میٹر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مرکزی محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 4 دنوں کے دوران موسم اسی طریقے کا رہے، بادل بھی رہیں گے، ہلکی بارشیں بھی ہوں گی، تاہم گرمی کی شدت میں تھوڑی سی کمی ضرور آ رہی ہے، تاہم ابھی بھی درجہ حرارت جو ہے وہ 40 کے آس پاس لگ رہا ہے۔ بانیحال میں کم سے کم درجہ حرارت جو وہ 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، اور اسی طریقے سے بٹوت کے اندر 21 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، کٹرا کے اندر 21.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، بدرواہ کے اندر 22 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، اور جب ہم سری نگر کی بات کریں گے تو سری نگر کے اندر کل دن کا درجہ حرارت جو 30.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا، قاضی گنڈ کے اندر بھی 30.2 ریکارڈ کیا گیا تھا، پہلگام کے اندر 25.7، کپواڑہ کے اندر 31.2، کوکرناگ 29.4 اور گلمرگ کے اندر 20.8 ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم مانا جا رہا کہ آج مطلع ابرآلود کئی مقامات پر دکھے گا، ہوائیں بھی چلنے کی امید ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں تھوڑی سی گراوٹ صوبہ کشمیر کے اندر بھی ہوگی اور صوبہ جموں کے اندر بھی ہوگی۔ اس بھی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر فی الحال ٹریفک مسلسل بحال ہے، ٹریفک کی آمد رفت جاری ہے، اور کسی طریقے سے کسی خلل کی کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ موسم کا مزاج بدلنے کے ساتھ ہی مرکزی محکمہ موسمیات نے پہلے اطلاع دی تھی کہ تیز ہوائیں اور بارشوں کی وجہ سے مڈ سلائڈز یعنی کہیں نہ کہیں وہ مٹی جو کھسک آتی ہے بارش کی وجہ سے وہ کئی مقامات پر کھسک سکتی ہے، اس لیے الرٹ پر رہنا ہوگا۔ اس بیچ یاترا بھی چل رہی ہے، موسم کا مزاج بھی تھوڑا بدلا ہوا ہے، تاہم بالائی علاقوں کے اندر جس طریقے کی بوندا باندی ہوئی ہے اس سے قدرے بہتر صورتحال بنی ہوئی ہے۔ 6 جولائی کے درمیان بھی مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ٹنل کے اس طرف، اور جموں صوبے میں بارشوں کا سلسلہ رات دیر گئے شروع ہوا، ہلکی بارش کچھ ایک علاقوں میں اور کچھ ایریاز میں صبح بھی اس کا اثر شدید گرمی کی جو ان دنوں آپ ایک لہر دیکھ رہے تھے، سیکنڈ یہ ہیٹ ویو تھی، اس سے تھوڑی سی راحت ملی ہے، اور اب محکمہ موسمیات نے 4 سے 6 جولائی کے درمیان کشمیر صوبے کے اندر بھی شدید بارشوں کی وجہ سے سیلابی ریلیں، لینڈ سلائیڈنگ، نچلے علاقوں میں پانی جمع ہونے، بادل پھٹنے جیسی پیشن گوئیاں کر دی ہیں، اور بھارت کے محکمہ موسمیات نے گزشتہ روز ہی شمال مغربی ہندوستان بشمول دلی اور شمال مشرقی ریاستوں میں اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران بھاری بارش کی پیشن گوئی کی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دن تک وادی کشمیر میں کوئی خاص موسمیاتی سرگرمی نہیں ہوگی، لیکن درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس دوران کچھ ایک حصوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، مگر 4 سے 6 جولائی کے دوران جب وقت مانسون بھی جموں صوبے کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ ادھمپور، کٹھوا، سانبا اضلاع میں بھی شام کے وقت ہلکی بارشیں ہوئی ہیں، تو ممکن ہے کہ 50 سے 55% کے آس پاس بارشیں کشمیر وادی کی یا ٹنل کے اس پار بھی آپ دیکھیں گے۔ فی الحال محکمہ موسمیات نے 4 سے 6 جولائی کے درمیان نقصان سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی خبردار کر دیا ہے۔